السلام علیکم سامعین، 17 رجب المرجب ہے، 9 فروری ہے۔ خبر کا عنوان ہے پیر طریقت جامع شریعت حضرت مولانا قمر الزماں الہ آبادی کا 1 ہفتے کا دورہ مکمل۔ خبر تھوڑی تفصیل سے سنیں۔ پیر طریقت اور جامع شریعت حضرت مولانا قمر الزماں الہ آبادی کا اتر پردیش اور دہلی کا دورہ مکمل ہو چکا ہے۔ حضرت والا کل اپنے وطن الہ آباد تشریف لے جا چکے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے فرزند ارجمند مولانا عبداللہ، خادم خاص مولانا محمد اسد پرتاپ گڑھی، مولانا سعید الظفر اور طالب علم محمد مبشر ساتھ رہے ہیں۔ مولانا الہ آبادی سب سے پہلے دارالعلوم وقف دیوبند پہنچے، جہاں وہ ادارے کی مجلس مشاورت میں بحیثیت رکن خاص شریک ہوئے۔ مولانا الہ آبادی طلباء کے پروگرام میں بھی بحیثیت مہمان خصوصی شامل ہوئے، جہاں ماشاءاللہ ہزارہ طلباء نے آپ سے استفادہ کیا۔ یہاں ادارے کے محتمم اور نائب محتمم بترتیب مولانا محمد سفیان قاسمی اور مولانا شکیب قاسمی نے آپ کا والیانہ استقبال کیا۔ پیر طریقت خانقاہ رائے پور بھی پہنچے، جہاں شاہ عتیق صاحب نے آپ کا استقبال کیا۔ اس طرح جامعہ اشرف العلوم رشیدی گنگوہ میں بخاری شریف مکمل کرائی۔ گنگوہ میں ماشاءاللہ بڑا پروگرام منعقد ہوا۔ سینکڑوں اہل علم اور ائمہ مساجد سمیت بڑی تعداد میں فرزندان توحید نے آپ کے مواعظ حسنہ سے استفادہ کیا۔ گنگوہ میں جامعہ کے محتمم حضرت مولانا مفتی خالد سیف اللہ قاسمی، نائب محتمم مولانا قاری عبید الرحمن اور مولوی حذیفہ وغیرہ نے آپ کا استقبال کیا۔ یہاں تقریب کا آغاز قاری مشکور قاسمی کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اسی موقع پر ادارے سے فارغ شدہ حفاظ اور علماء کرام کی دستار بندی بھی ہوئی۔ جامعہ کے دفتر میں آپ کو ایمان کے باغات نامی کتاب پیش کی گئی۔ یہ کتاب ادارے کے محتمم عارف باللہ مولانا مفتی خالد سیف اللہ قاسمی نے ہی تصنیف کی ہے۔ یہ کتاب مطالعہ اور دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ پھر آپ خانقاہ امدادیہ اشرفیہ تھانہ بھون پہنچے، جہاں مولانا نجم الحسن تھانوی، مفتی حذیفہ نجم اور مولانا بدر الحسین شعیب نے والیانہ استقبال کیا۔ خانقاہ میں حضرت والا نے 2 رات قیام فرمایا۔ یہاں حفاظ کرام کی دستار بندی ہوئی۔ تقریب کا آغاز قاری محمد طالب کی تلاوت اور قاری مشکور احمد کے منظوم کلام سے ہوا۔ خانقاہ میں آپ کو التنویر فی اسقاط التدبیر نامی کتاب پیش کی گئی۔ یہ کتاب شیخ ابن عطا اسکندری کی ہے، جس کا ترجمہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے کیا ہے۔ کتاب کے حاشیے میں سید الطائفہ حاجی امداد اللہ کے ملفوظات سے استفادہ کیا گیا ہے۔ اسی تقریب میں مفتی زین الاسلام دارالعلوم دیوبند مولانا محمد سلمان گنگوہی، مفتی رفیع الزماں اور مولانا ریاض گنگوہی کے بیانات ہوئے ہیں۔ آخر میں ہم ان بیانات کو سنوائیں گے انشاءاللہ۔ اسی دوران مولانا الہ آبادی جلال آباد میں خانقاہ مسیحیہ بھی پہنچے، جہاں مفتاح العلوم کے محتمم قاری ولی اللہ خان شیروانی نے آپ کا استقبال کیا۔ مولانا الہ آبادی مولانا حامد کی دعوت پر خادم العلوم باغوالی، مولانا مشہود الرحمان شاہین جمالی کی دعوت پر میرٹھ اور مولانا سخاوت کی دعوت پر دہلی میں شاہین باغ بھی تشریف لے گئے۔ دھیان رہے کہ اس پورے دورے میں علماء کا رجوع بہت ہی زیادہ رہا ہے اور ہزارہ فرزندان توحید نے آپ سے استفادہ کیا ہے۔ مولانا الہ آبادی اس دورے میں گاؤں سونتا کے مدرسہ مدینۃ العلوم بھی پہنچے، جہاں مولانا محمد یامین قاسمی، مفتی خبیب، مفتی عبداللہ اور مولانا زبیر نے آپ کا استقبال کیا۔ نسبت صوفیہ، یہ حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی بہت ہی اہم کتاب ہے، جس میں حضرت والا نے تصوف کی حقیقت، اس کی تعریف بتلائی ہے، اور اسی طرح نسبت صوفیہ کو ثابت کیا کہ نسبت صوفیہ حقیقت چیز ہے۔ اور میں نے ابھی عرض کیا آپ کے سامنے کہ ہمارے اکابر نے بات فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص یعنی نسبت صوفیہ حاصل کرنا چاہیے، صوفیہ کی نسبت کیا ہے؟ وہی تعلق مع اللہ، انابت اللہ، تو اللہ تعالیٰ سے تعلق، جس کو نسبت یادداشت بھی کہتے ہیں اور نسبت احسان بھی کہتے ہیں، نسبت احسانی، نسبت یادداشت، نسبت صوفیہ، اس کا حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس کی کوشش کی جائے تاکہ ہمارے اعمال کے اندر جان پیدا ہو، ہمارے اعمال کے اندر روح پیدا ہو، ہمارے اعمال کے اندر مغز پیدا ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص زیادہ
मुजाहिदा नहीं कर पाया और नहीं कर पाया, कम से कम इस निस्बत सूफिया का इनकार न करे। अगर कोई शख्स तसव्वुफ का ये निस्बत सूफिया का इनकार करता है तो उस पर सूए खात्मा का अंदेशा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अरादा बुहबूहतल जन्नति फलयल्ज़मिल जमाअता रवाहु तिर्मिज़ी। इस वक्त आप हजरात के सामने कुरान मुकद्दस की जो आयात तिलावत की, बहुत मुख्तसर से वक्त में इसी से मुताल्लिक चंद बातें गोश गुजार की जाती हैं। हमारी इज्तिमाई कुव्वत के इन आयात में दो बुनियादी उसूल बयान किए गए हैं। नंबर एक, तक़वा। कुरान करीम की मुतअद्दिद आयात में अल्लाह ने ईमान वालों को तक़वा इख्तियार करने का हुक्म दिया है। तक़वा कहते किसको हैं? तक़वे की यूं तो हजरात मुफस्सिरीन ने, उलमाए किराम ने बहुत सी तारीफात जिक्र की हैं। मसलन साहिब फतहुल कदीर अल्लामा शौकानी एक जगह लिखते हैं, सअल रजुलुन अबा हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मत तक़वा या अबा हुरैरा। किसी शख्स ने सैयदना हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया, तक़वा क्या चीज है? अल्लाह ताला ईमान वालों को बार बार जो तक़वा इख्तियार करने का हुक्म दे रहा है, ये तक़वा है क्या? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे पूछा कि कभी आपका ऐसे तंग रास्ते से गुजरने का इत्तिफाक हुआ है जो खारदार हो, दाईं तरफ भी कांटे बाईं तरफ भी कांटे और रास्ता बहुत तंग है, कभी इस तरह के रास्ते से गुजरने का इत्तिफाक हुआ है? उन्होंने बतलाया कि हाँ, इस तरह के रास्ते से गुजरने का इत्तिफाक हो जाता है। पूछा कैसे गुजरते हो? तो बतलाया कि दाईं तरफ से भी दामन को समेट कर, बाईं तरफ से भी दामन को समेट कर, ऐसा ना हो कि इधर का दामन कांटों के अंदर उलझ जाए, इधर के कपड़े कांटों के अंदर उलझ जाए। बहुत एहतियात के साथ, बड़ी बेदार बगजी के साथ, बड़े तयक्कुज के साथ में गुजरना होता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि इंसान का इसी तरह से गुनाहों से बचते हुए कदम कदम को फूंक फूंक करके रखना और एहतियात के साथ गुनाहों से बचते हुए जिंदगी गुजारने का नाम तक़वा। कभी लब पर दरूद आया, कभी लब पर सलाम आया, कभी लब पर दरूद आया, कभी लब पर सलाम आया, कभी लब पर दरूद आया, कभी लब पर सलाम आया, कभी लब पर दरूद आया, कभी लब पर सलाम आया। वो पूरे शौक में हर जज्बाए दिल मेरे काम आया। कभी लब पर दरूद आया, कभी लब पर सलाम आया। बहुत तारीक थी दुनिया, जुल्मत ही जुल्मत थी,
بہت تاریک تھی دنیا، ظلمت ہی ظلمت تھی، بہت تاریک تھی دنیا، ظلمت ہی ظلمت تھی، ہوا روشن جہاں جس وقت وہ ماہ تمام آیا، بہت خوب ماشاء اللہ. ہوا روشن جہاں جس وقت وہ ماہ تمام آیا، کبھی لب پر درود آیا، کبھی لب پر سلام آیا. میرے اعمال بد کو لے چلے تھے نار کی جانب، میرے اعمال بد کو لے چلے تھے نار کی جانب، غلام ہونا ہی ان کا ایسے آڑے وقت کام آیا، غلام ہونا ہی ان کا ایسے آڑے وقت کام آیا، کبھی لب پر درود آیا، کبھی لب پر سلام آیا. اور یہ شعر بھی سماعت فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو حج بیت اللہ کے لیے قبول فرمائے. مدینے میں پہنچ کر قلب مدتل نے ہما پائی، مدینے میں پہنچ کر قلب مدتل نے ہما پائی، مدینے پہ پہنچ کر قلب مدتل نے ہما پائی، اگرچہ راہ میں میری حرم بھی ایک مقام آیا، اگرچہ راہ میں میری حرم بھی ایک مقام آیا، کبھی لب پر درود آیا، کبھی لب پر سلام آیا. اور چند شعر آپ حضرات کی خدمت میں خانقاہ کے تعلق سے. چراغ عشق الہی جلائے جاتے ہیں، چراغ عشق الہی جلائے جاتے ہیں، دل سیاہ منور بنائے جاتے ہیں، دل سیاہ منور بنائے جاتے ہیں، چراغ عشق الہی جلائے جاتے ہیں، بیان عشق و محبت سنائے جاتے ہیں، بیان عشق و محبت سنائے جاتے ہیں، دل فسردہ یہاں گدگدائے جاتے ہیں. جزاکم اللہ. دل فسردہ یہاں گدگدائے جاتے ہیں، چراغ عشق الہی جلائے جاتے ہیں، بفید شیخ طریقت حراست
راستہ روشن بفید شیخ طریقت راستہ روشن رہے سلوک کے کانٹے ہٹائے جاتے رہے سلوک کے کانٹے ہٹائے جاتے چراغ عشق الہی جلائے جاتے دل فسردہ یہ گدگدائے جاتے مجاہدات میں سالک کی تربیت کے لیے توجہ مجاہدات میں سالک کی تربیت کے لیے مجاہدات میں سالک کی تربیت کے لیے فریب نفس پہ آرے چلائے جاتے فریب نفس پہ آرے چلائے جاتے چراغ عشق الہی جلائے جاتے دل سیاہ منور بنائے جاتے یہ دیار یہ دربار حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا دربار ہے. یہاں حقیقت میں آرے چلائے جاتے تھے. یہ بزم دل کے بنانے کا کارخانہ ہے یہ بزم دل کے بنانے کا کارخانہ ہے یہاں پہ بگڑے ہوئے دل بنائے جاتے یہاں پہ بگڑے ہوئے دل بنائے جاتے تھوڑی دیر کے لیے اپنی طرف توجہ چاہوں گا. چراغ عشق الہی جلائے جاتے یہ عاشقوں کی ہے محفل یہاں کرنگ عجیب یہ عاشقوں کی ہے محفل یہاں کرنگ عجیب کبھی ہنسائے تو گاہے رلائے جاتے کبھی ہنسائے تو گاہے رلائے جاتے چراغ عشق الہی جلائے جاتے گناہگاروں کے اصلاح کی جگہ ہے یہی گناہگاروں کے اصلاح کی جگہ ہے یہی یہاں علوم کے جو دہریے مسلمان بنائے جاتے جو دہریے مسلمان بنائے جاتے چراغ عشق الہی جلائے جاتے دل فسردہ یہاں گدگدائے جاتے کہ اس جگہ پہ کوئی تشنہ لب نہیں رہتا کہ اس جگہ پہ
کوئی تشنہ لب نہیں رہتا کہ اس جگہ پہ کوئی تشنہ لب نہیں رہتا یہاں علوم کے دریا بہائے جاتے ہیں یہاں علوم کے دریا بہائے جاتے ہیں چراغ عشق الہی جلائے جاتے ہیں۔ اس شعر میں ایک لفظ دیہاتی ہے، دیہاتی سمجھ میں آئے گا؟ ویسے تو سبھی سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ عاشقان الہی کا قدا ہے انیس۔ یہ واضح کر دیتا ہوں کہ یہ اشعار ہمارے حضرت محترم حضرت پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مرید اور خاص صحبت یافتہ حضرت مولانا قاری انیس احمد صاحب پرخاسری رحمۃ اللہ علیہ جو لاک ڈاؤن کے اندر انتقال فرما گئے تھے، انہی کے یہ اشعار ہیں، انہی کا نام اس میں آیا ہے۔ میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا تھا کہ وہ آج ہمارے درمیان نہیں رہے، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، درجات عالیہ نصیب فرمائے۔ چراغ عشق الہی جلائے جاتے ہیں یہ عاشقان الہی کا قدا ہے انیس یہ عاشقان الہی کا قدا ہے انیس یہاں پہ عشق کے ساغر لڑھائے جاتے ہیں یہاں پہ عشق کے ساغر لڑھائے جاتے ہیں چراغ عشق الہی جلائے جاتے ہیں دل سیاہ منور بنائے